بابا سے بارے دیگر بآواز بلند برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علیہ التحامی سید البہی والسراج المزید الکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عدرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرفوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے بارے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت میرے مالک ابھی یہ جو حالیہ ایک زلزلوں کی لہر ہے بالخصوص ترکی اور شام میں آئی ہے میرے مالک تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ انسانیت کے حال پہ رحم فرما بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو وہ بندہ ان دعاؤں پہ آمین نہ کہے بارے اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زیارت اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما اجازت ہے نوکری شریف مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں آپ تمام مغالیان کے قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اجازت دے کہ نوکری شروع کی ہے بڑا لمبا سفر کر کے جناب کے چہروں کی زیارتوں کا موقع ملا اور اس کے بعد واپسی کا ایک لمبا سفر کرنا ہے طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دامن میں لائے ہوں ان کے آخر پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کر کے مہینہ چل رہا ہے رجب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس بادشاہ کے حوالے سے جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچان اگر آپ لوگ یہ بیچ میں جو 5 سے 7 فٹ کی جگہ خالی ہے اگر اسے کور کر لیں گے تو 2 قدم آگے تو میرے بعد والوں کو بھی اچھے دعا کریں آپ لوگ بھی اگر قدم قدم آگے آ جائیں جیسے کہ پیچھے سے مجمع چیز کے آگے آ رہے ہیں تو ایسے میری ساری مجلس ڈسٹرب ہوتی رہے گی قدم قدم نام حسین پہ کرا کے تشریف لے آئیں صرف آپ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ ختم کر دیں تاکہ پیچھے سے آنے والے پیچھے ہی تشریف رکھیں اور ماحول خراب نہ ہو درود اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے بات شروع ہو گئی ہے
اب آپ کی طرف سے انتظار ہے، ورنہ میں تو پہلا تمہیدی جملہ پیش کر سکتا ہوں، اور جو ابھی بھی پیچھے رہ گئے میں انہیں ملانے کے لیے بات دوبارہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد بھی پیچھے رہیں گے تو ایک بات اور کر دوں گا، پھر رہ گئے تو ایک بار اور کر دوں گا۔ 3 موقع بڑے ہوتے ہیں میرے خیال سے۔ بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں، اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچان۔ ایک جملہ اور کہتے ہیں، مجمع آمادہ نہیں ہوگا تو میں مضمون شروع نہیں کروں گا، تمہید ہی اتنی کر دوں گا کہ مساج کر دوں گا، آپ کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا اور اپنی محنت بھی ضائع نہیں کرنی، اور آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھ کے بس مسکرا بھی دیں گے تو میری قیمت ہو گئی، لیکن مجھے اپنے مطمئن چہرے نظر آنے چاہیے۔ آخر میں بھی اتنے گھنٹے کا سفر کر کے کس کونے سے کس کونے میں آ گیا۔ کیا معیار ہوگا سامعین گرامی اس ماں کا، منزلت کی کس بلندی پر فائز ہوگی میرے محترم وہ ماں جو اپنے بیت الشرف سے خرامہ خرامہ ابھی چلنا شروع ہوئی ہی تھی کہ اس کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی تک اگر آواز آئے تو اس چیز کو بند کر دیں میرے مولا۔ یہ محلہ میرے ساتھ مل گئے اور آپ لوگ ابھی بھی پریشان ہیں، کوشش کرتا ہوں، زور نہیں لگا سکتا، گلہ ختم ہے، آواز بڑی ہوگی، بات بڑی ہوگی، میرے قد سے بڑی بات، ورنہ عزت حسین کی قسم دہلیز نجف پہ جبین ٹیکی ہے، آسمان میں بھی وسعت نہیں کہ ان جملوں کو برداشت کر۔ اور شیعہ سنی دونوں بھائیوں کے ساتھ معیار کیا ہوگا اس ماں کا جو بھی چلی ہی تھی، قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے کعبے کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا اب ہمیں کیا کرنا۔ آپ جوان ہیں، آپ بولیں گے تو اچھے لگیں گے، زبان کا کیا فائدہ جو گلی محلوں چوکوں میں بولے اور محمد میں آپ کے حوالے کروں، ہاتھ ماروں، زور لگاؤں، لڑ کے داد لوں تو میرا کمال ہے، جملے کے بے ہاف پہ بولیں گے تو خدا کی قسم مقروض جاؤں گا آپ کا۔ پھر ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی تک بھی میں مطمئن نہیں ہوا، نہیں پتا چلا غلام صاحب علی عباس عسکری کو کہ علی کس بادشاہ کا نام ہے۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں، میں اس کے بعد داد کا بھی مطالبہ کروں، میں جناب کا نہیں، میں پورے علاقے کا مجرم ہوں، کون ہے علی مجھے نہیں پتا، رکھیں سر پہ قرآن اور اس سوال کا جواب دیں کہ جو ہجرت کی ایک شب رسول کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لے وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جنہیں میرے مولا نے خیرات دی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، لفظ انشاءاللہ بہت مہربانی۔ اچھا جی، جو ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے، اس نے اللہ کی مرضی میں خریدی، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا۔ سر جی ہاتھ کھولنے ہیں، یہ میری ذمہ ہے، ہاتھ بند نہیں کرنے، اور ہو سکے تو بلند بھی کریں گے۔ پہلے ہم اس واقعے کو سمجھتے ہیں، بہت زور الحمدللہ یہ جو داڑھی اتر رہی ہے نا، یہ اتر چکی ہے، ابھی یہ بھی نہیں اتری تھی تو جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہے نا وہاں سخی حسین کا نام لے کے آ چکا۔ میں ڈیزر بھی نہیں کرتا تھا، میرے مولا نے بہت کرم کر دیا، بندے کو 5 روپے چاہیے ہوں، اسے کوئی 50 دے دے تو اسے کیا ملے، کیا مانگے۔ میری حیثیت سے بہت زیادہ میری مخدومہ نے نواز دیا، خاک پا بھی نہیں ہوں ان تمام عزاداران کی، شیعہ سنی بھائیوں کی، بہت 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 وزن اپنے ضمیر پر اٹھا کے یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، میری بات کو ضائع نہ کرنا۔ ممبر کٹن دا تو توڑنا بھیڑن دا ناز آخری نہیں، میں چاہتا ہوں جو جہاں جہاں بیٹھا ہے کوشش ہوگی کہ جتنی دیر میں پڑھوں میری اور آپ کی روح عبادت کرتی ہے۔ ہمیں اس واقعے کو سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ مقدمین کی فکریں اللہ کرے میں مضمون کروں۔ 12 رجب کا دن گزرا، اب آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، آپ نے ادھر دیکھنا ہے، مجھے بندہ بتانا ہے جو ابھی بھی پریشان ہو، میں اس کے پاس 12 رجب کا دن گزرا،
आफ़ताब आलम ताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था। उरूज से शब अपने हुजराए मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। कहकशां अपनी पेशानी पर अफशा छिड़क रही थी। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। जनाब इमरान के बैतुल शरफ से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तो आखिरी सफ तक के अज़ादार से मेरी बात है कि वालिदाए गिरामी खिरामा खिरामा चलती हुई बैतुल्लाह के सामने आई और बैतुल्लाह की तरफ उंगली का इशारा करके उस माँ ने तारीख रकम कर दी और मुस्कुरा के फरमाया, मेरे मालिक गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वही काबा बन जाए। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। ये हाथ इमाम हुसैन के हरम से बस हो। मिलके बोलो नारे हैदरी। ये जवानियां सलामत रहे, ये मुस्कुराहटें सलामत रहे मेरे मौला नवाजों पे अपना रहम फरमा। अल्लाह आप लोगों को कभी किसी का मोहताज, आप लोग हमेशा बादशाह। खुदा की कसम पंजाबी का जुमला मुल्क है गया हूँ, मतलब कीमत मिल गई, ठीक है। और ये जो आप मजमा चीर के आगे आए हैं इसकी कीमत आपने मुझे देनी है, डबल दाद किसी, ठीक है ना। इतनी कीमत तो आपसे लेनी मेरी बनती है। बिस्मिल्लाह। ये अली है, इसने जहां जाना है इसने काबा बना दिया। हो नहीं सकता कि इतना अरसा सरकार अल्लामा को यहाँ सुनने वाला मजमा मेरी इन तालिब-इल्माना बातों को कैसे इग्नोर करे। मेरी मखदूमा गिरामी, हम तमाम मवालियान आपकी बारगाह अज़मत पना हमें अपनी पेशानी टेक के छोटा सा सवाल करते हैं। मखदूमा कलीद बरदार काबा की आप ज़ौजा, हम सब जानते हैं कि काबे के जो दरवाजा था उसमें ताला था, तो क्या हो गया, आपके शौहर नामदार के पास थी चाबियां। मेरी मखदूमा वक्त कितना लगता है, चाबियां लें, ताला खोलें, अंदर तशरीफ ले जाएं। मेरी मखदूमा दरवाजा छोड़ के दीवार के पास क्यों आई? आवाज आई, मेरे बेटे के मवालियो तुमने गौर नहीं किया, मैं अली की माँ हूँ। मैं जानती हूँ जो आ रहा है वो खुद इल्म के शहर का दरवाजा है। दरवाजा हमेशा दरवाजे में नहीं, दरवाजा दीवार में लगता है। दीवार गिरी, मखदूमा अंदर गई। खुदा की कसम 50 जवानों के हाथ उठाना और एक सफेद ऋषि बुजुर्ग का हाथ उठाना फिर भी वजनी है। मैं मकरूज हो रहा हूँ आप बुजुर्गों का। अच्छा बोला था, मखदूमा गई अंदर। अब मेरी मखदूमा अंदर गई, वो पंजाबी का जुमला है ना, जब हमारे बहुत अच्छे जाके थे, जब वो 50 मिनट पढ़ लेते हैं ना, उतो वादन होने तक करेंदा रहा मैं तो चेक को कसीदा मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तक तो मैं लगा लूँ टेस्ट ताकि ये मजमा वहाँ तक आ सके और मैं नज़म पढ़ सकूँ, जिसके लिए मुझे ढेर सारे मैसेजेस और भाइयों का हुक्म है कि हैदराबाद को इधर यहाँ पर आना है तो यहाँ पर ये कम से कम जरूर सुनाने। अभी चलिए मेरे साथ। मखदूमा अंदर गई, दीवार वापस लग। खतीब क्या करे, किस किस तरीके को बंद करे, कौन कौन सा तरीका खोले, हर बात में से फजीलत अली ऐसे ऐसे निकल रही है। दुख होता है खुदा की कसम मुझे जमाने का तासुब देख के, जब ये कह देते हैं अली की दुश्मनी में कि कौन सा बड़ा काम हो गया, अली की माँ के सामने काबे की दीवार गिर गई। पूरी दुनिया में दीवारें इत्तेफाकन गिरती रहती हैं, जमाना तुझे शर्म नहीं आई? माफी मांग के कह रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया में दीवारें इत्तेफाकन गिरती तो देखी है, खड़ी होती नहीं देखी। भैया मैंने दीवारों को खड़े होते नहीं देखा। अब फिर दीवार में दरार लकीर, सामने ग्रामी 1400 साल गुजर गए, वो लकीर नहीं मिटी। कौन सा वो खजाना है जो वहां नहीं खर्च किया गया? लकीर का है। चलते चलते एक और जुमला, भैया स्नैपचैट बंद कर तो हाथ चार कर मार, बोला चल बड़े रंग, मेरी सारी मेहनत तेरी स्ट्रीक की नजर में। अब 1400 साल गुजर गए, दरार नहीं मिट सकी। दाद आप मुझे इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप जानते नहीं हैं
آپ کو یہی جانتے ہیں کہ یہ وہی کعبہ کھڑا ہے، یہ وہ نہیں، یہ کعبے کی 11ویں تعمیر ہے، اس سے پہلے یہ 10 بار تعمیر ہو چکا ہے۔ کبھی کسی نے حملہ کروایا، کبھی کسی نے، کبھی منجنیکوں کے وار، کبھی گولے باری، کبھی پتھراؤ، کبھی کیا کیا کیا۔ اب یہاں پر ناراض نہ ہوئیے گا، یہاں تک بھی تاریخ ملتی ہے کہ اتنی دیواریں رہ گئی، ایسے حملے بھی کروائے گئے۔ ابھی یہ آخری عمارت کوئی 400-450 سال پہلے بنی ہے جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، اس سے پہلے 10 بار تعمیر ہو چکا۔ اس بندے کو مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا جو اس نقطے پہ مسکرا بھی نہیں سکتا۔ 10 بار کعبہ تعمیر کر کے بھی انجینئرز حیران ہیں۔ زندہ معجزہ ہے علی کا، وہ نئی تعمیر کر کے ہٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں لکیر پھر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا حسین مجمع، بہت خوبصورت ماحول۔ لکیر پھر موجود ہوتی ہے، لکیر ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ اوپر رکھنا، مولا کا واسطہ۔ اب یہی رک جاؤ اور ہاتھ اوپر رکھنا۔ حیدر حیدر کا نعرہ میں لگاتا ہوں لیکن ہاتھ نیچے نہیں کرنے۔ لمحے کے لیے پہلے میرا جملہ سن لینا، مجمع اٹھ کے والا جات تھوڑی ہے، بات بڑی ہے۔ زندہ معجزہ ہے میرے مرشد کا، لکیر پھر موجود ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی علی عباس عسکری کو، اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، 1400 سال میں جہان بھر کے خزانے خرچ کر کے تم جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے، اس کی پوری غدیر کیسے مٹاؤ؟ مل کے بولو حیدر حیدر۔ تم جس کی لکیر نہیں مٹا سکے، غدیر اس کی۔ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون، یہ دیکھا، یہ پریشانی نہیں مجھے چاہیے۔ یہ پریشانی دکھائیں گے تو مجھے شعر پڑھنا پڑے گا، پھر مجھے داد آپ سے چھیننی پڑ جائے گی۔ پھر اب میں سکون سے چل رہا ہوں تو مجھے ویسے چلنے دیں، میرا کمپیوٹر آن نہ کروائیں۔ جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، لب اگر چپ رہے چہروں پہ نسب بولے گا۔ اور اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا؟ گزاری سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اچھا، اس کے بیچ میں بھی علماء قم اور علماء لکھنؤ کا اختلاف ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے سامنے نہیں رہا۔ پہلی بات یہ کہ جو قومیں علماء کی عزت نہیں کرتی وہ ہمیشہ جہالت میں جیتی ہیں۔ میرے اہل تشریف بھائیو، یاد رکھنا، عالم اہل سنت کا بھی ہو تو اس کی عزت کرنا۔ عالم کہیں کا بھی ہو اس کی عزت کرنا، ملا اپنا بھی ہو تو اس سے بچت کرنا۔ میں نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو گئے۔ علماء قم اور علماء لکھنؤ کا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے۔ وہ قم والے کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹ گئی، اور لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ اس حد تک خدا کی قسم اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی۔ قرآن صاحب یہ میں جھولی پھیلا دوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو خود بھی لطف آئے۔ یہ مجمع میرے سے 2 قدم آگے چلتا ہے، ممبر پہ ہوں، بہت بڑی جگہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا۔ یہ جھولی پھیلا جسے کروڑ% یقین ہے کہ والی نجف طرز کرتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، جسے کروڑ% یقین ہے کہ والی نجف طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے۔
وہ واجب سمجھ کے آخری صف تک کے عزادار سے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائے گا، جسے نہیں یقین وہ چپ رہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ یہ جو جوان آگے آنا چاہ رہے ہیں، یہ بیچ میں بیٹھ جائیں گے تو میں ان کا بڑا ممنون ہوں گا، یہ اپنا وقت بھی بچائیں گے، میرا مجھے دیکھنا، جتنے بیٹھے خدا را مجھے دیکھنا، یہ دیکھنا، میں نے اتنی بڑی قسم دی ہے، چولہا جلتا ہے بالغ نجف کے صدقے تو بے ساختہ ہاتھ اٹھیں گے، نہیں جلتا تو چلے بھی جاؤ، میں اسی پہ راضی ہوں۔ اس بندے سے جس سے عقیدہ نہ ملے اس کی داد علی کے پاس عسکری کو نہیں چاہیے، میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، میں ان کی بھی۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی، میں کسی کی نفی نہیں کرتا، میں دونوں کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں۔ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، مجھے بتایا گیا یہ اردو سپیکنگ مجمع ہے، دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی، آ رکھ میرے سر پہ قرآن، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئے۔ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں، حسین کی قسم، مل کے بولو سخینہ علی کرندے، علی سمجھ کے ہٹ گئی۔ علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے چیر پھاڑ کر دینے والا، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے یاد ہی نہیں مجھے پڑتا یہ 13 رجب کو ملیل جعفری تیار میں ماحول کیا ہو گیا، عزت حسین کی قسم میں ایک بات مانگ رہا ہوں۔ قاسم رضوی صاحب فرما کہتے ہیں میرے پاس 1960 یا 65 کی اخبار کا ابھی تک خانہ موجود ہے جس کی سرخی ہی ہے یہ خبر، نہیں بعد میں وہاں آتا کیوں تو میں نے کیولا نسیم صاحب کی تصویر دیکھی ہے، میرے تو خیر میرے لیے ان سے بڑی شخصیت ہی کوئی نہیں گزری، کو اندھا عاشق ہوں میں ان کا، اتنی نفاست سے بات کرنا کہاں کہاں، اس نے کہا تھا سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ شاعر کے دکھ کبھی پیرایا ہوتا ہے، مجھے آج کل کے شعراء پہ دکھ ہی یہی ہے کہ ان کے دکھ چھوٹے چھوٹے۔ آپ میر و غالب کو پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم ایک ایک شعر کے اظہار میں بندے کے نشے میں زندگی کی ہے۔ پرسوں میں غالب کا شعر پڑھا تھا، تیرے سرو قامت سے اے قد آدم قیامت کے فتنے کو کون دیکھتے ہیں۔ سامعین اکرامی میر تقی میر کا شعر ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ غریب کے چراغ کی لو بھی چھوٹی ہوتی ہے، کبھی تھمتی ہے کبھی جلتی ہے۔ بات کہیں اور جا رہی ہے، میں واپس آ ورنہ پھر زلف شب کمر تک آ جائے گی اور مضمون پڑھتا رہے گا۔ واپس نسیم صاحب فرما کہتے ہیں میرے پاس اخبار کا کاغذ خامہ موجود، سرخی یہی خبر ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے انجینئر بلوائے، ان میں جو ماسٹر مائنڈ تھا اسے دراڑے کعبہ کے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ایک عجیب فکر، کبھی کبھی یہ ہستیاں اپنے دشمنوں کی زبانوں سے بھی ایسے ایسے جملے بلواتے ہیں۔ ان حکمرانوں نے اب جملہ تھے دشمن، جملہ کیا ہے؟ اس بڑے انجینئر سے کہتے ہیں جتنا مال چاہیے لے، جتنے خزانے چاہیے لے، بس کسی طریقے یہ نشان مٹا دے، یہ نشان دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کر۔ وہ پیچھے گیا، اس نے جا کے اپنے گروپ کے ساتھ پلان کیا، مشورہ کیا، صلاح کی، اس نے صلاح کی، وہ واپس آیا، اب وہ ڈھیر سارے کیمیکلز لایا تھا قرآن بھائی، اس نے تمام کیمیکلز کو مکس کیا اور ایک دھات تیار کی، ایک دھات تیار کی وہ، اچھا میں خدا کی قسم اپنے مزے میں پڑھ رہا ہوں،
آپ نے مجھے حکم کرنا ہے, مجھے بولنے کے لیے بس داد لے, میں داد والی باتیں کر ہی نہیں رہا. مجھے حکم کیجئے گا, میرے مولا کا بڑا کرم ہے, بڑا ترس ہے, خاکے پا بھی نہیں منہ سے, ایک چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا, ابھی چلیے اور باتوں کو لطف لیجئے. اس نے ایک دھات تیار کی, وہ دھات تیار کی, ایک کیمیکل بنایا, اسے ایکسپیریمنٹ کے طور پر انہوں نے کہیں یوز کیا, وہ ان کا تجربہ کامیاب ہو گیا. انسان کی فطرت ہی ایسے, یہی تو فرق ہوتا ہے, عادتیں باہر سے آتی ہیں, فطرت انسان لے کے آتا ہے. عادتیں باہر سے آتی ہیں, فطرت انسان لے کے آتا ہے. فطرت ہے, جب وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا تو یہ انسان یہ پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے, انہیں اندر سے موٹیویشن ملی. اب ان کا گھمنڈ کہیں, غرور کہیں, کانفیڈنس کہیں, جو بھی کہیں, وہ عالم یہ تھا کہ وہ کعبے کی دراڑ کے سامنے آیا اور اس نے وہ کیمیکل کا جو مکسچر تھا نا, وہ سارا دراڑ کعبہ کے اوپر مل دیا. وہ ملنے کی دیر تھی, اس نے مشینری سے پلستر کروایا, پلستر کروانے کی دیر تھی, دراڑ کعبہ ختم ہو گئی, وہ لکیر مٹ گئی, کعبے کی دو دیواروں کے بیچ میں اس رکن میں جو نشان تھا وہ ختم ہو گیا. میرے مولا, جو بندہ حاضر بیٹھا ہے, جو آپ کا ذکر سن کے اندر سے جس کو خوشی ہے, اسے توفیق مجھے مدد فرائی بخشیے, اسے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیجیے. اور جو روتے سوتوں کا غم منانے بیٹھا ہے, اسے توفیق ہی نہ دیجیے گا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے میرے مولا آپ کو سلام کر سکے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جب دراڑ مٹی تو وہ انجینئر تنزن ہسا, تاریخ کے فکریں اس نے ایسے کعبے کی دیوار کو کمر کی اور ان ذمہ داروں کہتا ہے بس یہ اتنا سارے کیمرہ مین ویڈیو بنا کے بندہ دکھاؤ یار جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, اتنا سا کام تھا جس کے لیے مجھے اتنا دور بلوایا, یہ کام میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا, تمہارا اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا. ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی پیچھے ایک بار مڑ کے دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی. مل کے بولو حیدر حیدر پیچھے مڑ کے دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہے دیوار. خیبر قیامت کا نشان ہے, دنیا سے اتنی جلدی مٹتا ہے. دیوار کو پتہ چلا کہ علی آ رہے ہیں, وہ ہٹ گئی. دیوار کو پتہ چلا حیدر آ رہے ہیں, وہ ہٹ گئی. اچھا سامعین کرام, یہی زبان کا مزہ ہے. غفران صاحب اور ہم اس سال 2019 میں بھی اور اس سال بھی ہم انگلینڈ میں اکٹھے تھے, اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. وہاں پر بڑے 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 نامور لوگ تھے, لیکن جو اہل زبان ہونے کا غرور ہے نا, وہ صرف ایک نہیں تھا. اگر آپ اچھا بول نہیں سکتے نا, تو آپ اچھا کیا کر سکتے ہیں؟ زبان و بیان کے اتنے معنی ہیں آپ کی زندگی. لگ بھگ تقریباً عربی لغت کے حوالے سے جو معنی حیدر کے بنتے ہیں, وہی عباس کے بنتے ہیں. بہت نازک زبان ہے یہ اردو. سامعین کرام, میں بہت ڈر ڈر کے بول رہا ہوں, معذرت کے ساتھ, معذرت معذرت معذرت. دنیا کی دو نفیس ترین زبانیں ہیں, ایک فرانسیسی اور ایک فارسی. فرانسیسی بھی نفیس تب ہوئی جب اس نے فارسی میں آمیزش کی. مجھے میرے انگلش, میرا کیونکہ عشق اردو ہے, مجھے میرے انگلش لٹریچر اور ادب پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ انگریزی بھی اس وقت نفیس اور مہذب اور معتبر ترین زبان ہوئی جب وہ فارسی میں, فرینچ میں ملی. فرینچ تب معتبر ہوئی جب وہ فارسی میں ملی, اور فارسی ہی اردو کی تخلیق میں شامل ہے, ایک ہندی اور ایک فارسی. فارسی کوئی عام زبان نہیں. ہمارے جتنے اساتذہ شعراء گزرے ہیں, غالب سے لے کر بلکہ علامہ اقبال تک, سب نے اردو سے زیادہ فارسی پہ دھیان دیا. عام زبان ہے. ایسے فارسی بولنے والوں کو عرب والے کوئی سمجھتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے بولنا ہی نہیں آتا. بہرحال غازی صاحب کے دعائیہ مصرے میرے خیال میں مولا علی کی منقبت کی. دعائیہ مصروں کا مسدس مکمل یہاں پہ ہوتا ہے. اسرار معرفت کی گرہ کھولنے لگے, ایک بندہ عجم عربی بولنے لگے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ, بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے بتا دیجیے, ایک بندہ عجم عربی بولنے لگے.
गुजारिश ये करूं जो माने लगभग तकरीबन जो हैदर के हैं वही अब्बास के हैं, दोनों ही शेर की कैफियत को शिकार को दबोच ले वाह भाई वाह 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 तो अब्बास है, बल्कि कुछ सेकंड्स का फर्क है। ये अपनी कछार में पंजे जमा ले। अब इसके ऊपर भी खुदा की कसम वो लुगत लिखने वालों के कुछ न कुछ इख्तिलाफात हैं, लेकिन हैदर और अब्बास में चंद सेकंड का फर्क है। पकड़ने या पकड़ने लगे इसे अब्बास कहते हैं, और चंद सेकंड के बाद पकड़ के चीर फाड़ दे उसे हैदर। और फिर शेर भी शेरे खुदा का शेर हो, और फिर नाम में भी अब्बास हो, और सिर्फ जंग के हवाले से अब्बास ना हो। माजरत के साथ आले मोहम्मद सिर्फ तलवार अच्छी नहीं चलाते थे। इस घराने में जो वैल्यू तलवार की है वही वैल्यू कलम की है। दुनिया तलवार से दुश्मन को हराती थी, अली के बच्चे गुफ्तार से हराते थे, किरदार से हराते थे। मजाक नहीं कर रहा मैं, मुबाहला किरदार के जोर पे जीती। गए वहां उसकी टांग काट दी, वहां उसका सर उतार दिया। अमीरुल मोमिनीन बंदे मारने नहीं आए थे, जिंदगियां बांटने आए थे। कलम की यहाँ वही वैल्यू है जो तलवार की। बड़ी हयाती, बड़ी हयाती। वाह वाह। अली के बच्चे सिर्फ अच्छी तलवार नहीं चलाते थे, एक शेर खुदा का शेर हो, ऊपर से नाम में भी अब्बास हो, तो लड़ने की हद तक तो हो गया। अब मैं बलागत क्या बताऊं, खतीब मिंबर सलूनी का बेटा भी हो। कितना नॉलेज है, आप मुझे खुद बताएं, अली के बच्चों से अच्छा कोई कलाम कर सकता है? पूरे अरबिस्तान को छोड़िए, पूरे कुर्रा अरब पे अली के बच्चों से अच्छी बात कौन करे? किसमें मजाल है? रखो मुफस्सिरीन के सबब कुरान तारीख में क्या लिखा हुआ है? 10 लाख के सामने आ गया अली का अली बेटा, और 10 लाख के सामने आके मेरे मौला अब्बास, पहली बात है कि तलवार लेके ही नहीं गया। अब्बास का तलवार न लेके जाना इस बात की दलील है कि जंगें सिर्फ तलवार के जोर पे नहीं जीती जाती। एक जुमला कहा खुदा की कसम, इस एक जुमले पे अली का अली बेटा जंग जीत के अपने साथ ले गए। रिजत बयान की जाती थी ना अरब वालों में, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, ताकि सामने वाला लश्कर प्रेशराइज हो जाए। अली का लाल रिजत के पहले जुमले में ही उनके चेहरे पे तमाचा बच गया। सामने आए अब्बास अलमदार ने, एक बार गौर से सफ़ों को देखा, गौर से सफ़ों को देख के फरमाती हैं, तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, लेकिन मुझसे सुनो, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अली के लाल ने चाहा कि मैं 9 लाख से कलाम करूं तो अपने ही घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया। घोड़े की जीन पे खड़े होकर 10 लाख के ऊपर एक निगाह दौड़ाई। 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। इज्जत हुसैन की कसम, हो अल्लाह मनाज़िर शहीद का जुमला मेरे इत्तफ़ाक़न मेरे मौला मेरे ज़हन में ले आए। इसका एहसास होने और मेरे मौला उनके आगे के सफ़र आसान फरमाए। कमाल जुमला है, फरमाते हैं जो अंगुश्त सबाबा से खैबर का दर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, जो 10 लाख के लश्कर को नज़र के जोर पर रोक ले उसे अब्बास। नजर के जोर पे रोक ले। अब देखते हैं बात कहाँ जाती है, बात चलती जाएगी। और मैं जनाब अब्बास की नज़म भी निकाल चुका हूँ जो जनाब अब्बास पढ़ते हैं। अब बात रोक ले उसे अब्बास। 10 लाख की आंख में आंख डाली अली के अली बेटे, फरमाया मुझे अकेला ना समझना, अगर मैं एक चाहूँ ना तो तुम 10 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी। तैयारी करे जवान जिसे अब्बास सुनने का ढंग। हाथ खोल मेरे भाई, खोल हाथ में अब्बास पढ़ रहा हूं, हाथ ऊपर उठाना। तुम्हें जहन्नुम भेज, नीचे न करना हाथों को, जहन्नुम भेज
مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر ادا کرے، میری مجبوری ہے، تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہوگا۔ تمہارا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ ٹیلے پہ کھڑے نازل شروع کر۔ ابھی تک تو میں تھوڑا سا زور لگاتا ہوں، ہر چند کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں، مولا کرم فرمائے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں یاد رکھنا، صرف بچے لڑتے دیتے، خطیب ممبر سلونی کا بیٹا، صاحب نہج البلاغہ کا خون، بات کیسے کہتے ہیں؟ سر اٹھائے وہ بندہ جسے اب بات سننے کا ڈر ہے، جسے نہیں آتا اس سے گلہ نہیں ہے، وہ سر نیچے کر لے، اس سے زیادہ رعایت نہیں ہو سکتی، اس کا فائدہ کو نہیں۔ سر نیچے کر لو، میں اسی پر راضی ہوں۔ اگر سر اٹھا کے میری آنکھ میں دیکھ رہے میں مولا عباس پڑھو، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا علی بیٹا فرماتا ہے وہ شامیہ مجھے پہچانو، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں۔ یہ والی داد میری آپ کھا گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چھٹے مصرے تک مجمع اگر ڈھیلا ہو گیا تو آپ کی میری لڑائی ہو جائے گی، مصرہ مت صحیح بتا۔ یہ 2-4 والا زمانہ ہے بھائی، 2023 آ گیا معذرت کے ساتھ۔ میں جملہ پڑھوں، ایو یہ جتنی لغت سمجھائیے یہ ضائع گئی اگر میری بات ضائع ہوگی۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ فرمایا مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے علی والوں۔ شیر ہوں، ارے شیر ہوں، اب اتنی دیر تو لوگوں سمجھاتا رہوں، شیر ہوں اس لیے عباس۔ عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع ہے۔ عباس مجھے کہتے ہیں، فرمایا مجھے نہیں پہچانا۔ اب رک کے آپ لوگوں سے بھی ڈائریکٹ چھٹا مصرع، پہلی 5 لائنوں کی چھٹی۔ فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں عباس اعلان کر رہا ہوں، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن یہ لیکن کی گنجائش بہت باریک کام ہے۔ آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن مجھے نہیں پہچانا، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں کون ہوں؟ کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے۔ یہ معیار ہے میرا مولا عباس سننے کا، یہ معیار ہے۔ غفران صاحب یہ ہاتھ دیکھیے، میرے مولا ان ہاتھوں میں سلام مل کے بولو حیدر حیدر یا علی یا علی۔ ہاں جی ہے ارادہ، چلے ایک لمحے کے لیے کربلا۔ بیچ مجمع سے آواز ہے، اب خدا رہا مزہ خراب نہ کرنا، بڑی مشکل سے ٹریک پہ چڑھوں ورنہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ علی نے مانگا، جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے مجھے مانگا۔ بیچ مجمع سے آواز آئی، بتا تو صحیح کیسے مانگا۔ یہ محلہ خدا کی قسم مجھے پڑھوا رہے ہیں، آپ لوگ ابھی تک ایوریج پہ چل رہے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا۔ بتا تو صحیح کیسے مانگا،
علی کا علی بیٹا فرماتا ہے پوچھا ہے تو سن اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے. تو نے پوچھا ہے کیسے مانگا تو سن. ایک شام میرے بابا علی گھر کے صحن میں آئے, پھر الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا. الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا. پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا, رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا. عباس فرماتے ہیں صحن مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا, مولود حرم یعنی مولود حرم مولا علی کا گھر دیکھ کے اللہ کی آواز آئی. کہاں گئے ہیں یہ منظور تالپور صاحب جنہوں نے مجھے فرمایا تھا ہمارا 70% مجمع اردو سپیکنگ ہے. صحن بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے, عباس فرماتے ہیں میرے بابا علی ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہوئے تھے, یا اللہ کی آواز آئی کیا؟ قدرت نے کہا کیا؟ اللہ کی آواز آئی علی میرا دل بن گیا ہے, اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو. 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کمرے بنی ہاشم سلامت رہے سلامت رہے سلامت. سورج ہیں 12 سورج ہیں بھیا. سر یہ آئی فون پیچھے تک لے کے جانا ہے. مجھے وہ بندہ بتانا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اب یہ پوری کوریج کرنی ہے آپ نے. میں لمحے کے لیے آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں, دعوت آپ کو معاف ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. 12 سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو. فرمایا تو کس بات کے مجھے نہیں بھیجا ہے کہ نہیں رہتی. فرمایا کیا کہا کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے کیا سن رہا ہے مجمع؟ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ شرم نہیں آتی مجھ پہ شک کرتے ہو؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ سلامتیاں سلامتیاں سلامتیاں. ابھی آپ دیکھیے مجمع چلتا کہ نہیں. سر جی 160 بنتے ہیں اور مجھے مزید صرف 3 پڑھنے ہیں. بہت لمبا مضمون ہے. کیا میرا باب حوائج کا چل رہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں. فرمایا مجھے پہچانو میں غازی اعلان کر رہا ہوں, میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام. مصرع میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام. میرے 2 بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام. نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام. انکل جی یہ بڑی قیمتی سیٹ ہے جہاں آپ چپ بیٹھے ہیں. نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے. علماء کو بٹھائیے اور ان سے کہیں ان مصروں کا وزن کریں, مصرے اٹھا کے دکھائیں. نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام. میں علی کا علی بیٹا کہہ رہا ہوں, بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا. ہجر اسود میرے دعوے کی دوائی. ہائے 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 ہائے. یہ جوانیاں سلامت رہے. مجمع چل رہا ہے با خدا میرے ساتھ. میرے مولا ہاتھوں میں سلامت رکھیں. مل کے نعرہ حیدریہ. ہجر اسود میرے دعوے کی میرے دعوے کی گواہی دے گا. مضمون چھوڑ رہا ہوں, اس پیلے سے نیچے اترے. عباس آ رہے ہیں خیمہ حسین میں جنگ کی اجازت لینے کے لیے. اب پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ خیمہ کیا ہوگا
کا جس میں حسین تشریف فرما. اب عباس آ رہے ہیں. یہ دیکھنا خدا را مولا حسین کا واسطہ خون جگر میں کر. اس سے نیچے کی نہیں ہے بات. اپنی ہمت سے زیادہ کا کام کر رہا ہوں, مجھے تنہا نہ کرنا. آ رہے ہیں اجازت لینے کے لیے. کہاں؟ خیمہ حسین میں. کون؟ جناب عباس. اب ایک نیا تخیل ہے. عباس آ رہے ہیں کہاں؟ خیمہ حسین میں. پھر سنو میں کیوں دہرا رہا ہوں. آ رہے ہیں عباس, آ رہے ہیں خیمہ حسین میں. اب مصر سنو. اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر, انتقام دل و جان حسنی کی خاطر, خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر, سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر, سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر. کیا شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں عالیہ. ہاں یہ حق ہے, یہ جوانی ہے سلامت. آج پھر خانہ کعبہ میں تک تو نہیں گئی. خانہ کعبہ میں ابھی مضمون شروع ہو رہا ہے, میری آواز میرے ساتھ چلتی رہے. خانہ کعبہ میں 19 سے زیادہ میرے مولا حسین نے وجوہات بیان کی ہیں. عباس تجھے اس وجہ سے بھی نہیں لڑنے دینا, عباس تجھے اس وجہ سے بھی, اس وجہ سے بھی, اس وجہ 19 فند چھوڑ لوں. ایک وجہ بتانا میری مجبوری بن رہی ہے, ورنہ مضمون کی ترتیب نہیں بنتی. بھائی کو سینے سے لگایا, فرمایا عباس تجھے نہیں لڑنے کی اجازت دے سکتا. عباس کی ساری باتیں ہیں. اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں, اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار. نہیں ہے ہمت, خدا کی قسم نہیں ہے ہمت, ورنہ میں یہ مائک بھاڑ دیتا, میں علمہ والا بادشاہ پڑھتا اس طرح. نہیں ہے ہمت, خدا را الفاظ آسمان سے بڑے ہیں. اور عباس کو نہ لڑنے کی وجہ غفران میں کیا بتائی جا رہی ہے. اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, عباس شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں, فتنہ ہو فتنہ کرو بزدل و اغیار کہاں, اور شان خلف حیدر کرار, اور شان خلف. ہاتھ نیچے نہیں کرنا, ہاتھ بلند رکھو, ہاتھ بلند رکھو, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. عباس نہیں لڑنے دے سکتا, اور شان خلف حیدر کرار کہا. بھائی کو سینے سے لگا کے فرماتے ہیں عباس بات کو سمجھ, یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم نے چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. پڑھو شیر. اب نیچے نہ بیٹھنا, یہیں کھڑے رہنا, نیچے نہ بیٹھنا, یہیں کھڑے رہنا. شیر سنو. میں چھوڑ کے جا رہا تھا, یہ جوان گواہ ہیں. غفران صاحب آپ آئے تھے لیکن آپ ان کے ساتھ تھے, آپ نے وہاں منیر مجھے سنا نہیں تھا. یہ مصرع میں نے زندگی میں پہلی بار لاہور کی عزاداری کا بہت بڑا نام ہے حاجی انصر پارٹی ماتمیوں کے حوالے سے. ان کے ہاں مجلس تھی 15 رجب کو پرسوں. میں نے وہاں اندرون شہر لاہور میں پہلی بار زندگی میں پڑھا ہے, یہ دوسری بار پڑھ رہا ہوں. میں نے کراچی تک نہیں پڑھا. میں کیوں پڑھ رہا ہوں, یہ جوان کو میں نے اس لیے کھڑا رکھا ہے. مجمع بھی اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. عباس میں تو یہ لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. مولا مجھے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دے سکتے؟ فرمایا عباس اس کی ایک وجہ ہے. مولا کیا؟ حسین فرماتے ہیں غازی وجہ سن. میں ایک بات بتاتا ہوں, امتحان صبر کا ہے, خود کو سنبھالو عباس. امتحان صبر کا ہے, امتحان صبر کا ہے. یا تو تو اور میں میرا بھائی اکیلے رہ گئے, یا پھر بڑی خیرات ہونے والی ہے. یہ بھائیوں کو بٹھانا نیچے. امتحان صبر کا ہے, امتحان صبر کا. ہاتھ پکڑ کے بٹھاؤ نیچے. علم کا دیکھو فیصلہ خود کرنا. امتحان صبر کا ہے, خود کو سنبھالو عباس. وارث نوح کی کشتی کو بچا لو عباس. غیظ کو صبر کے آئینے میں ڈھالو عباس. قبضۂ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو, ہٹا لو. قبضۂ تیغ سے کیا سن رہے ہیں مجمع؟ قبضۂ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس. عباس نے کہا کیوں؟
साथ वाजिब को कयामत अभी मंजूर है। जिसे आता है इल्म वाला बादशाह सुनने वो सारे चले आगे साथ वाजिब को नाज़िम साहब सामने आइए साथ वाजिब को माशाल्लाह अभी ये जानते हैं मैं बीमारी में पड़ रहा हूँ मौला गवाए लेकिन अली के लाल की इज्जत की कसम नज़्म शुरू अब हो रही क्या कहना अब शुरू और नहीं ये देखिएगा अभी तक की तमाम नौकरी एक तरफ ये दो लाइनें एक तरफ अगर मैं समझा सकता अब तक की दाद भी एक तरफ ये खैरात भी एक तरफ जो होने वाली है इंशाअल्लाह आप करम देखिए मेरे मौला मिसाल दे रहा हूं कोई भी बड़ा जब किसी छोटे को बुलाता है तो छोटे की जुबान से पहला लफ्ज क्या निकलता है जी जो भी बोला उसका शुक्रिया अली अब्बास जी गुफरान भाई जी अंकल जी मौलवी साहब जी जाकिर साहब जी अंकल जी भैया जी कैमरामैन कैमरा फेर मेरा मेरा बंदा 10 जड़ा हाथ में चाहता मैं तो कलेजा देखा पहला लफ्ज निकलता है जी ख़याम हुसैनी से अल्मो वाला बादशाह ताहिर आया फिर हुआ आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार की पुकार मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार इधर खुदा अब इसे नीचे ना आना मैं खड़े होने का नहीं कह रहा मैं कहूँ ताजगी मजमे की यही रहे जी सरकार फिर मलकुल मौत हाथ बांधे खड़ा लहजाए गैस में बोला ये हुसैनी जर्रार मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार जी बादशाह सुन प्रोटोकॉल देखने अली के लाल का ये प्रोटोकॉल देखिएगा जी सरकार लहजा गैस में बोला ये हुसैनी जर्रार मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार जी बादशाह सुन रहा हूँ मलकुल मौत मेरा छोटा सा काम कर बादशाह हुक्म करे अब्बास मुस्कुरा के फरमाते हैं मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं हम आते हैं अली का लाल कह रहा है कुछ के दिल में बात चली गई और कुछ के सर के ऊपर से गुजर गई हम आते हैं
मलकुल मौत ने जाके पैगाम भेजा, पहुंचाया पैगाम। हुआ क्या, ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा। मैं अजीब चीज देख रहा हूँ, मजमा आज दाद भी दे रहा है और मजमा नींद भी पूरी कर रहा है। एक मिनट में डरा देते हैं ये मुझे, एक मिनट में मेरा हौसला बढ़ा देते हैं। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बदहवासी में बिने सादे नहीं चिल्लाया, कहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। फारसी जुबान का लफ्ज है रूबाह, और रूबाह कहते हैं लोमड़ी को। वो पिछली सबके अदादार मेरे बादशाह अब्बास के नौकर, जिन जिन की जुबानों पे हाज़री नमक हजरत अब्बास कर्ज है, जिन जिन की माओ ने उन्हें अब्बास अलमदार के अलम पे गिरवी रखवाया है, वो मुझे हाथ नीचे करके दिखा दें। मैं मिसरा पढ़ूं, लफ्ज है रूबाह। ये मोहल्ला खुदा की कसम मैं इनका मकरूज हूँ। रूबाह कहते हैं लोमड़ी को। अब हुआ क्या, नहर से भाग चलो, भाग चलो कहरे इलाही आया। शामी फौज ने कहा इब्ने साद अभी तक कह रहा था नहर नहीं छोड़नी, अब कह रहे भाग चलो, क्यों? इब्ने साद ने कहा मजबूरी बन गई है। उसकी वजह ये है सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं। शेर आता है तो रूबाह चले जाते। ओ मां सदके, ओ मां सदके। आखिरी दो बंद पढ़ना, आखिरी दो बंद। मेरे फजाइल का घंटा पूरा होने वाला है, आखिरी दो बंद पढ़ूं। मैंने पूरा 40 मिनट पढ़ना था, मेरे बाद में पढ़ने वाले अभी तक नहीं आए। मैं बस उनके इंतजार में हूं, मेरी आवाज पहुंचे तो उन्हें मिंबर पे ले आइएगा। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं। शेर आता है तो रूबा। आखिरी दो शेर है। मौला का वास्ता, ना अपना मजा खराब करना, ना मेरी मेहनत जाया करना। ये देखना, अल्लाह का नाम है, बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच हुई है। ये वाइब जो मैच है ना, ये टूटे नहीं, अल्लाह का नाम है। शेर आता है तो रूबा, छोड़ दिए सारे मिसरे। रूबा चले जाते हैं, फिर पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो। पहरेदारों की सदा थी। मेरे मौला अब्बास करम फरमाइएगा, मेरे मौला अब्बास करम फरमाइएगा। मैं मांग रहा हूं, मुझे ना देखो, वो पंजा देखो। उस पंजे को देखो और अपने दिल में फैसला करो कि तुमने चौथे मिसरे के बाद क्या करना है। पहरेदारों, अरे नहीं आया वो जवान यार जो हाथ नहीं उठा सकता चौथे मिसरे पे। अरे पहरेदारों, अब्बास आ रहे, और पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो। अपने बस में नहीं हरगिज के लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नौहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो, कलाई छोड़ो। अरे वक्त है, वक्त है यही रुकना, यही रुकना, बैठना नहीं। वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सामने अब्बास है, ये बात याद रखना। गैस में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता। ये परिंदों की तरह। बैठ के अगला मिसरा सुनिए, अगला मिसरा सुनिए, अगला मिसरा इसी, और यही मैं मिंबर छोड़ लूं। ये परिंदों की तरह सर को उड़ा। बकाया जिंदगी रही तो मजमून और सुनाएंगे। आखिरी मैं 6 मिसरे पढ़ लूं, और इज्जत हुसैन की कसम मैं कह रहा हूं, मेरा खूने जिगर मिंबर पे है। बस खुदा अपने रोंगटे खड़े हैं मेरे ऊपर, इस मजमून का प्रेशर इतना है, जाया न करना। 10 लाख के सामने आया अली कली बेटा, 10 लाख की आंख में आंख डाली। फरमाते हैं शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल। अभी तक की नौकरी एक तरफ, फिर ये शेर एक तरफ। शिमरे बुज़दिल,
چلا جائے وہ جوان یار جسے علموں والا بادشاہ سننے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ میرے سامنے بیٹھ کے اپنا وقت برباد کرے گا میرا. شمر بزدل، میں عباس کہہ رہا ہوں، شمر بزدل سپاہے جاؤر منگا اور منگا، شمر بزدل سپاہے جاؤر منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. فرماتے ہیں میرا نام عباس ہے، شمر بزدل، شمر بزدل سپاہے جاؤر منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے دیر کس بات کی، فی الفور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، مجھ سے لڑنا ہے، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج، رکنا رکنا رکنا، فوج اور منگا اور منگا. شمر نے کہا یہ 10 لاکھ کا لشکر ہے، کیا یہ کم ہے؟ فرماتے ہیں مجھے 10 لاکھ نہ سنو، میں قاضی اعلان کر رہا ہوں، اشحلے زیرت و ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. کچل ڈالے ارے اتنا لشکر میرا رہبار کچل. سامعین گرامی، چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز، چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز، بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز. سر اٹھا کے مجھے دیکھو. عباس فرماتے ہیں اپنے ہی خون سے وضو کر کے بصدر عجز و نیاز، مجھ کو پڑھنا ہے سکینہ کی محبت میں نماز. علی کا بیٹا فرما رہا ہے مجھ کو پڑھنا ہے سکینہ کی محبت میں نماز. چلیں میں تو نہیں سوچ بھی نہیں میری ایسی، میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ معامل ہو جائے گا. میں آپ کو 2 بند تبرکن اور سناتا ہوں اگر آپ علموں والا بادشاہ سنیں. سامعین گرامی جلال والے تھے، سامعین گرامی جلیل تھے، سامعین گرامی بڑا جلال تھا، بڑی شجاعت تھی، لیکن اس بادشاہ کے دکھ بھی چھوٹے نہیں تھے. میں ایک دکھ سنانا چاہ رہا ہوں. خدا را میں نے کبھی نہیں پڑھا، اب اگر میری مخدومہ چاہ رہی ہیں تو اب میں پڑھ رہا ہوں. مجھ کو پڑھنا ہے سکینہ کی محبت میں نماز. میں یہ مضمون فضائل پہ مجمع یہاں تھا، میں چھوڑ گیا، میں نے مضمون میں یہ مثلیں نہیں پڑھی. اب یہ مجمع ایسے رو پڑا، میں تبرکن پڑھ لوں، میں نے کہیں نہیں پڑھے. شاید میری مخدومہ چاہتی ہیں تو میں پڑھ لوں کہ یہ موتی آپ کے پاس ہے. خیمہ حسین میں جب اجازت لینے کے لیے آئے نا، جانتے ہو کیا ہوا؟ جناب عباس علمدار نے نواب کربلا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے. آگے موبائل نیچے کریے صاحب، میں مصائب پڑھ رہا ہوں. آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے. دوسرا مصرع قیامت سے وزنی ہے. بادشاہ حسین آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے. آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے. ہمت فوج شقی اور بڑھی جاتی ہے، اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے. مولا کتنی حسرت سے
حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو سرے زینب کی رضا سرے زینب کی رضا اس آواز میں مولا سرے زینب رضا دے رہی ہے مجھ کو. اب جب بھائی سے یہ جملے سنے میرے مولا امام حسین نے اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگایا, بھائی کو گلے سے لگایا. تمہیں خدا کا واسطہ تم نہ رونا, میرے اوپر خدا ہے, نیچے قبر ہے, میں شریک قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں اس نیت میں نہیں کھڑا کہ میں بہت بڑا مصائب پڑھوں. خدا میرا شاہد ہے, مجھے بی بی سیدہ اللہ سانس نصیب نہ کریں اگر میں کوئی ٹارگٹ سمجھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں. تو میں مولا کا واسطہ لمحے کے لیے مجھے دیکھو. جملے کا تعلق دیکھنے سے ہے. جب یہ جملے کہے حسین بادشاہ نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور رو کے فرماتے ہیں عباس دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے. عباس کو مجھ سے لڑنے کی اجازت چاہتا ہے, مجھے بتا دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے, رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے, قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے, بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. عباس بھائی چھوٹا ہو, عباس بھائی چھوٹا ہو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. سر اٹھائیں وہ احباب جن کی سفید داڑیاں ہیں. اللہ بیٹوں اور بھائیوں کے مان سلامت رکھے. میں جملہ پڑھ رہا ہوں. عباس مجھے بتا, مجھے مرنے کی اجازت مانگتا ہے, بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. غازی مسکرا دو کہ میں تسکین دل اظہار کروں, پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار. میر انیس کے دو مصرے مجھے یاد آ گئے, انتہا کر گئے, انتہا. میں کہتا ہوں ہم تمام رات بھی مصائب پڑھتے رہنا. جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کی شہادت شاید ہم اتنا نہ پڑھ سکیں جتنا میر انیس نے سمیٹ دیا. میں کہتا ہوں یہ قوم ٹکرے مارتی رہے نا, حق ادا نہیں ہوتا. انیس فرماتے ہیں بالآخر جب عباس نے زیادہ اجازت مانگی تو ایسے حسین نے غازی کا چہرہ پکڑا اور رو کے فرماتے ہیں عباس اجازت لے, پہلے میرے سوال کا جواب دے. مولا حکم. فرماتے ہیں غازی شبیر جو مقتل میں تیرا درد سہے گا, پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا. اللہ اکبر. جو کر سکتا ہے سر پہ ماتم, جیسے پتہ ہے یہ علی کی بیٹیوں کی سنت ہے, جیسے میری مخدومہ نے خیرات دی ہے. عباس پھر اور مانگنا جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا. یہ کسی چھوٹے دربار میں نہیں بیٹھے ہو, پھیلاؤ اپنی اپنی جھولیاں. جس کی جو حسرت رکی ہو, جس کی نہیں کوئی حسرت پوری ہو رہی, وہ مانگے جناب ابوالفضل العباس سے. مجھے اس دربار میری آواز آتی رہے گی. مجھے عزت حسین کی قسم, ایک لمحہ مجھے پڑھنا ہے. ممبر میں چھوڑ دوں سامنے کا. میں نے کیوں کہا ہے اپنی حسرتیں عباس شرمدار سے مانگو. عزت حسین کی قسم میں نے اپنے سے نہیں کہا. حسرت جناب ابوالفضل العباس پوری کرتے ہیں کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری ایک جنگ لڑنے کی اجازت ملے, ایک سکینہ تک پانی پہنچ, تلوار ملی, 4 سال کی بطول تک پانی نہیں پہنچ. پانی دور کی بات, اب اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. مشق بھری, دونوں بازو قلم ہو گئے. جب دونوں, اب یہ ذرا حساس سنیں, جب دونوں بازو قلم ہوئے تو دانتوں میں علم بھی ہے, مشق بھی ہے. پہلا بازو قلم ہوا, دوسرا بازو قلم ہوا. 4 سال کی بطول. سننا میرے گلے میں تاج
سننا پھر مل کے روئیں گے 4 سال کی بطول صرف علم دیکھ رہی تھی جس وقت علم دانتوں میں آیا 4 سال کی بطول نے دادی فضا کی طرف دیکھ کے مجھے تیری غربت کی قسم وہ غازی کا علم جھکا تھا گرا نہیں ہے جھکا تھا اس نے گرنے نہیں دیا دادی میں علم پہ نہیں میرا معاشقی خیریت سے نہیں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا دادی فضا مجھے اپنے ہاتھوں پہ بلند کریں 4 سال کی بطول کو حبش کی ملکہ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھایا وہاں سے جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو بلند کیا جملے کا تعلق بڑا بڑا دیکھنے کے ساتھ ہے کم سے کم جن کے گھر بھتیجیاں یا بیٹیاں ہیں وہ سر اٹھائیں وہاں سے سکینہ بلند ہوئی یہاں سے عباس بلند ہوئے یہ دور سے چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات ہے اس کے بعد سکینہ اور عباس کی ملاقات نہ ہوئی اس کی وجہ یہ ہے معاشقی نہر